برادران ایمانی و خواہران گرامی، آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانیان مجلس، بانیان افطار، بانیان دورہ قرآن حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کی پوری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے بھی مؤمنین مؤمنات تشریف فرمائے نام بنام، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مرحومین کی بھی، ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں برکات رمضان سے بہرہ فرمائے۔ طویل زحمت نہیں، افطار تک جو مختصر مجلس ہے اس میں ایک عنوان ہمارا چل رہا ہے ثواب زیارت الامام حسین۔ اب تک ہم 12 مجالس اس عنوان پر پڑھ چکے ہیں، آج یہ 13ویں مجلس ہے۔ آج جس حدیث شریف کو میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ پچھلی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مجلس حسین میں حاضر ہوتی ہیں، بی بی خود آتی ہیں، اور زائر جب زیارت حسین پہ جاتا ہے تو ان فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار قبر ولدہ الحسین، جب زائر جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر تو اسی ٹائم پر سائملٹینیسلی بی بی پاک آتی ہیں اور زائر حسین کو ویلکم کہتی ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان الحسین علیہ السلام ینظر الی زوار، امام حسین علیہ السلام اپنی پاک آنکھ سے اپنے ہر زائر کو دیکھتے ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کچھ احادیث، آج یہ بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ امام حسین علیہ السلام اور بی بی پاک اور اہل بیت اللہ سے سفارش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے۔ آئیے آج کی مجلس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث صفوان جمال ہے، یہ کوفے کا رہنے والا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے۔ لما اتل حیرہ حل لک فی قبر الحسین علیہ السلام قلت تزورہ جعلت فداک قال وکیف لا ازورہ واللہ یزورہ فی کل لیلۃ جمعہ۔ یہ حدیث آج تک بیان نہیں کی، اسے سن لیجئے۔ سائل نے پوچھا کہ سرکار میرے امام، آپ اپنے جد کی زیارت کرتے ہیں شب جمعہ میں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے جد کی زیارت کیوں نہ کروں، شب جمعہ میں تو اللہ زیارت حسین کرتا۔ جیسے ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا ہمیشہ مجالس میں بھی قرآن میں بھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح اللہ درود میں شامل ہے ویسے زیارت امام حسین میں بھی شامل ہے۔ آپ اکیلے زیارت نہیں کرتے شب جمعہ میں، اللہ بھی زیارت فرماتا ہے۔ چشم امام صادق سلام اللہ علیہ بے یکی از اصحابش فرمود وقتی سوال کرد کہ آقا شما زیارت امام حسین شب جمعه میکنی؟ فرمود چرا ما زیارت امام حسین نکنیم؟ این شب جمعه که خدا خودش زائر حسین ہے، خدا میاد زیارت امام حسین۔ یہ آج کی 13ویں مجلس کی پہلی حدیث
शरीफ। फिर इरशाद फरमाया या हबे तो माल मलाइकत इलैहि वल अंबिया वल औसिया व मुहम्मदुन अफजलुल अंबिया व नहनु अफजलुल औसिया। कहा शब जुमा में ज़ियारतुल हुसैन इसलिए भी बहुत जरूरी है कि अल्लाह भी ज़ाहिर हुसैन होता है और ज़ियारत हुसैन के लिए फरिश्ते, अंबिया, औसिया, अफजलुल अंबिया हमारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा और हम सारे अहले बैत शब जुमा में इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाते। यानी अजीब बात है कि हर मासूम ज़ियारत हुसैन पे होता है शब जुमा में। आप जो शब जुमा में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं अकेले नहीं होते हैं। फ़क़ाल सफ़वान, पैगंबरे अकरम फरमूद के मन ज़ारल हुसैन फ़क़द ज़ारल्लाहु अला अर्शे। कसी के इमाम हुसैन रा ज़ियारत भी कोने गुया के खुदा रा ज़ियारत कर दे बार अर्श। हम खुदा मियाद यानी खुदा के खुब आमदन व रफ्त न धारे, खुदा हर जा के एहसास ज़ियारत इमाम हुसैन भी कोने। हम अंबिया मियाँ, मलाइके मियाँ, हम फरिश्तगान मियाँ, हम तमाम मुरसलीन मियाँ, पैगंबर अकरम व अहल बैत तमाम मासूमीन मियाँ शब जुमे बराए ज़ियारत इमाम हुसैन। फ़क़ाल सफ़वान, सफ़वान ने कहा जोइल तो फिदा का, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। फ़तज़ूरुहु फ़ी कुल्ल जुमातिन, हर शब जुमा में आप ज़ियारत फरमाते हैं। हत्ता तदरुका ज़ियारत रब, ताकि आप हुसैन की ज़ियारत भी करें अपने जद की और रब की ज़ियारत भी करें। अजीब सवाल है। हर शब जुमा, हर जुमा आप ज़ियारत करते हैं। काला नाम या सफ़वान, ऐ सफ़वान हर शब जुमा में, हर जुमा में मैं अपने जद की ज़ियारत भी करता हूं, अल्लाह की ज़ियारत भी करता हूं। कोई आज एक और अहम मसला 13वीं मजलिस में हल हो गया इस हदीस शरीफ में कि ज़ाहिर हुसैन ज़ाहिर इलाही भी है। सिर्फ आप हुसैन की ज़ियारत नहीं पढ़ रहे, यूं समझे अल्लाह की ज़ियारत पढ़ रहे। अल्लाह अकबर, ये अजीब चीज है आज जो हमने आपकी खिदमत आलिया में पेश की। नाम या सफ़वान इल्ज़म ज़ालिका यक्तुबु लका ज़ियारता क़ब्रिल हुसैन व ज़ालिका तफ़वील। फरमाया हाँ ऐ सफ़वान, तर्क न कर मेरे जद की ज़ियारत को। मेरे जद की ज़ियारत ज़ियारतुल हुसैन भी है, ज़ियारतुर रब भी है। गोया ये बहुत बड़ा मकाम है ज़ाहिर हुसैन का कि ज़ाहिर हुसैन ज़ाहिर खुदा भी है। ये 13वीं मजलिस की पहली हदीस शरीफ। दूसरी हदीस शरीफ अन इसहाक़ इब्न अम्मार क़ाल समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये इब्न अम्मार के बारे में हमने अभी दर्स खारिज में पिछले महीने पढ़ाया था कि 3 इब्न अम्मार हैं, 3 इब्न अम्मार हैं। उनमें से एक जो इब्न अम्मार है, इसहाक़ इब्न अम्मार भी 3 है। उनमें से जो एक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है, यानी उसकी जो हदीस है वो सिक्का है, वो जो बयान करता है सही बयान करता है। अन इसहाक़ इब्न अम्मार क़ाल समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूल हो, कहा इसहाक़ इब्न अम्मार ने कि मैंने सुना हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे लैसा नबीयुन फिस समावाते वल अर्ज़े, कोई जमीन और आसमान में कोई ऐसा नबी नहीं इल्ला
यसअलून अल्लाह ताला अन यअज़न लहुम फी ज़ियारतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आप फरमा रहे हैं, इसहाक इब्ने अम्मार कहते हैं, मैंने सुना इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मैंने ये सुना, वो फरमा रहे थे कि आसमानों में या जमीनों में कोई नबी ऐसा नहीं, यानी आसमानों में कौन से नबी है? कोई है नबी? शरीफ। आसमानों में जमीनों में जो अंबिया जिंदा हैं वो, और जो जिंदा नहीं वो भी ज़ियारतुल हुसैन के लिए जिंदा समझे जाते हैं। कोई नबी ऐसा नहीं, कोई रसूल ऐसा नहीं कि जो अल्लाह से इज़्न न मांगता हो ज़ियारतुल हुसैन का। यानी आप कितने खुशकिस्मत हैं शब जुमा में जो आप ज़ियारतुल हुसैन करते हैं। अंबिया इज़्न मांगते हैं, आप बगैर इज़्न के पढ़ रहे हैं। इज़्न तो मांगेंगे जब इमाम हुसैन के रोजे पे जाएंगे, तो यहां जो पढ़ रहे हैं बगैर इज़्न के अल्हम्दुलिल्लाह। फफौजुन यंज़िलु व फौजुन यसअदु। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। कहा इसहाक इब्ने अम्मार मेरे जद हुसैन के रोजे के लिए, वो जो वहां जाते हैं ना, एक फौज उतरती है आसमान से, दूसरी फौज जाती है आसमान। इमाम सादिक फरमूद, हीच नबी दर आसमानहा व जमीनहा नीस्त के आज खुदा रुखसत न तलबे बराए ज़ियारत इमाम हुसैन। یک ارتش بلند میشه به آسمان ها، یک ارتش از آسمان ها به پایین میاد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دوسری حدیث شریف آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دی. یہ بچے جوان کچھ پکچر لے لیں، کچھ پکچر والے لے لیں، ہماری بھی لے لیں، مجمع کے بھی لے لیں، آنے دیں، اور لوگوں کو بھی آنے دیں، پھر ہمیں بھیج بھی دیجیے گا. تیسری حدیث شریف، ماشاءاللہ آج ٹی وی بھی ٹھیک ہو گیا ہے. میں مہدی خلیفہ اور رضا خلیفہ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے والد کا بھی جناب نفیس الحسن خلیفہ کا. ان تینوں نے مل کر ماشاءاللہ ٹی وی ٹھیک کر دیا. کل سے تو لائیو آ جائے گا، آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ 13ویں مجلس ہے. کل انشاءاللہ پھر ہمارا درس قرآن ہوگا شبہ جمعہ میں، شب وفات حضرت خدیجہ میں، اور شبہ ضربت و شہادت میں مجالس ہوں گی، یا کوئی ترحیم کی مجلس ہوگی. باقی دنوں میں دروس ہوں گے. آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں. ٹھیک 6 بجے سپارہ شروع ہو جائے. مختصر وقت ہوتا ہے تاکہ ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کر لیں. اچھا، ایک ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ حدیث نمبر 3 ہے آج کی. یہ بھی اسحاق ابن عمار سے. سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اِنَّ لِمَوْضِعِ قبر الحسین، یہ اس کے لیے ہے جو وہاں جائے. یہ یہاں نہیں، وہاں. وہ تو بتا چکا ہوں کہ یہاں سے بھی جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھتا ہے، امام حسین کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہیں، یہاں والے کو بھی، اور اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے بھی اتنا ثواب دے دے جتنا میرے قبر پہ آنے والے کا ثواب ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی اہم بات ہے. یہ ہمارے علی مجتبیٰ کی مرحومہ والدہ کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ مجلس شب جمعہ میں شروع کی، اور ان بچوں نے بھی، حاجی صاحب نے بھی اس کو برقرار رکھا. میں علی کے بھائیوں سے بھی کہوں گا تھوڑا سا ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے، آپ جاب کریں، سب کو پیسے کی ضرورت ہے. آپ لوگ سارے کے سارے بھائی شب جمعہ کی مجلس میں حاضر ہوا کریں تاکہ امام حسین بھی راضی ہوں اور آپ کی والدہ کی روح بھی راضی ہو. اور آپ سے بھی کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف رضوی فیملی کے لیے نہیں ہے،
آپ بھی مجلس جب ہوتی ہے شب جمعہ میں اس کو بڑی اہمیت دیں. شب جمعہ میں زیارت امام حسین جو ہم پڑھتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے. کہا کہ ان لموضع قبر الحسین، قبر حسین ابن علی کا محل ہے، جگہ جو ہے، حرمتم معلومتم من عرفہا واستجار بہا اجیرا، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ حرمت ہے، احترام ہے کعبے کا، احترام ہے روضہ رسول کا، احترام ہے قبر بطول کا، احترام ہے قبر امیر المومنین، قبر ائمہ بقی، قبور ائمہ خاص حرمت ہے، خاص حرمت ہے امام حسین کی قبر کی جگہ کی. من عرفہا، جو پہچان لے، واستجار بہا، اور وہ امام حسین کا ہمسایہ بن جائے اور ہمسایہ بن کے پناہ مانگ لے. جو شخص اس مقام کو پہچان لے جو امام حسین کے روضے کا ہے اور وہاں جا کر امام حسین سے پناہ لے لے، اجیرا، وہ جب بھی جائے گا پناہ مانگے گا، رائٹ اوے امام حسین اسے اسائلم دے دیں گے، پناہ دے دیں گے. امام حسین لمبے چوڑے حساب و کتاب نہیں پوچھتے، وہ اجیرا. تھوڑا سا آگے آ جائے، ذرا ماحول بن جائے مجلس کا، تھوڑا سا اور آگے آ جائے. یہ جوان بچوں کو چاہیے اس وقت یہاں سے پکچر بنانے ادھر سے، تاکہ مجمع بھی نظر آئے نا. ادھر سے آ جائیں، ادھر ڈرے شرمائے نہیں، یہ ثواب ہے. یا علی. تیسری حدیث شریف یہ ہے، اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر روضے کے مقام کو سمجھے، حائر کے مقام کو سمجھے، عارف ہو، عارف ہو کر امام حسین سے پناہ مانگے، اجیرا، جیسے پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے. یہ ہمارے یہاں جو پناہ ہے نا، اسائلم جو ہمارے یہاں ہے، یہاں پر بھی کافی آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 1 2 3 بچے آئے ہوئے ہیں یہ لیٹر لینے کے لیے. تو آج کل ہمارا لیٹر چل رہا ہے الحمدللہ، شکر خدا ہے. تقریباً کوئی یہ ہو گئے ہیں 23 سال سے ہمارا لیٹر چل رہا ہے. ایک زمانے میں ایران میں چلتا تھا، ایران میں بھی 11 سال چلا، یہاں 23 سال سے چل رہا ہے. یہاں ہمارے لیٹر کی آپ کو ضرورت ہے، یہاں کی اسائلم کے لیے، امام حسین کی پناہ کے لیے کسی کے لیٹر کی ضرورت نہیں. امام حسین خود ہی کریم ہے، خود ہی مہربان ہے، وہ بغیر سفارش کے عطا کر دیتے ہیں. ہاں سفارش کرنی چاہیے، علی اصغر کی سفارش وہ جلدی مان لیتے ہیں، بی بی سکینہ کی سفارش وہ جلدی مان لیتے ہیں، علی اکبر کی سفارش وہ جلدی مان لیتے ہیں، بی بی زینب کی سفارش، بی بی ام کلثوم کی سفارش، اپنی ماں کی سفارش وہ مانتے ہیں. مگر اگر سفارش نہ بھی ہو، امام حسین اتنے کریم ابن کریم ہے کہ ادھر آپ نے کہا پناہ دیجئے، ادھر میرے اعلیٰ حضرت نے کہا پناہ مل گئی. کوئی فارم فل نہیں کرنا، کوئی سفارش نہیں کروانی، کوئی فیس جمع نہیں کرانی. یہ حسین ابن علی کا کمال ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. آغا مختار حسین، پروفیسر راجہ حسن رضا، مہدی علوی، راشد زیدی، مہد ماجد، خلیفہ نفیس الحسن، ہمارے رضوان کاظمی، جو ان کے بچے بھی تشریف فرمائے، آغا کے بھی بچے ہیں، خلیفہ صاحب کے بچے ہیں، حاجی ظہیر عباس، ہمارے نقوی صاحب، جی حسنین نقوی صاحب، اور اسی طریقے سے حسن امتیاز، علی احمد رضوی، اور حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے سارے بیٹے، بھائی اختر حسین شاہ کے فرزندان، اور اون عباس، بھائی فدا حسین، بھائی فخر الدین خان، اور ہمارے اسی طرح جعفری صاحب، ہمارے ملک صاحب ملازم حسین، تعظیم حسین کاظمی صاحب، اور عبد الرحیم اور عبد الغفور، سید سخی حسین شاہ، حاجی محمد نذیر چٹھا،
عدیل، عقیل اور دیگر جتنے بھی ہمارے ریحان ہیں، شعیب آبدی صاحب کے فرزند ہیں جری، اور جتنے بھی مزید تشریف فرمائے آج کی مجلس میں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ کسی کا نام رہ گیا تو بتا دیں، کسی کا نام بتا دے رہ گیا تو دعا اس لیے کرتا ہوں نام کے ساتھ اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ حکم ہے، کر دیا نا، اختر شاہ کے بیٹے کہہ دیا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نام لیا جائے، میں اختر شاہ کے بیٹے وہی ہیں نا، اچھا زاہد حسین مبشر حسن زیدی، جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے آپ تمام حضرات، دعا کرتا ہوں آپ کے لیے جن کے نام لیے ہیں، جو ناظرین و ناظرات ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، امام حسین کی اس مختصر مجلس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے خیر نازل فرمائے، پریشانیاں ہماری دور فرمائے، روزے ہمارے قبول فرمائے۔ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر، ہم سب کو اللہ حج و زیارت حسین نصیب فرمائے، زیارت معصومین نصیب فرمائے۔ جو لوگ تازہ آئے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان سب کو بھی، امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں ان کو بھی خالی نہ پلٹا۔ مجلس تمام ہوئی، بس میں صرف 2 جملے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا۔ پہلا جملہ تو یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے آج کی مجلس میں کہ امام حسین کو سفارش نہ بھی کریں تو وہ پناہ دیتے ہیں، ان کے پاس پناہ ہے۔ حسین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس صرف زمین والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے بھی پناہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عرش، نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ خواستہ کہ اس میں کوئی توہین ہے توحید کی، اللہ نہ کرے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو اللہ پناہ نہیں دیتا انہیں بھی حسین پناہ دیتے، یعنی عرش سے جو ٹھکرا دیے جائیں انہیں فاطمہ کا لال نہیں ٹھکراتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے واسطے کو اور پناہ کو رد نہیں فرماتا۔ اللہم تقبل منا هذا المجلس وبثوابه الى مؤسس هذا المجلس وحضار المحترم، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوب والدینا واہلنا وعیالنا واختتم امورنا وإیاہم بالخیر فی الدنیا والآخرہ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ربنا وتقبل دعاء اذان۔